الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد یہ حسن اتفاق ہے۔ میرا معمول ہر بدھ کو فیصل آباد حاضری کا ہے۔ ظہر سے مغرب تک جامعہ اسلامیہ محمدیہ میں ہوتا ہوں، تقریباً 2-3 سال سے یہ معمول ہے۔ تو رات قاری نواز صاحب نے فون کیا کہ آپ آئے ہوئے تو ہوں گے، مغرب تک آپ ہوتے ہیں، مغرب کے بعد جلسہ ہے تو حاضری لگوا دیں۔ تو اتفاق حسن یا حسن اتفاق، اور مجھے بھی سعادت مل گئی۔ قاری نواز صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میرے تو اپنی جگہ ہے یہ، حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں، ان کی جد و جہد میں برکات ترقیات نصیب فرمائیں۔ ان کا یہ گلشن ہے، اللہ ہمیشہ آباد رکھیں۔ ایک آدھ بات کچھ تھوڑے سے وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عام کی توفیق سے بھی نوازے۔ ایک انگریز نو مسلم ہیں، ڈاکٹر یحییٰ بٹ، انگریز ہے، نو مسلم ہے، آکسفورڈ میں رہتا ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پڑھا بھی پھر۔ ہم اسلام میں پیدا ہوتے ہیں نہیں پڑھتے، اس نے قبول کرنے کے بعد اسلام پڑھا، اچھی خاصی محنت کی۔ میری اس سے ملاقات ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اس کو لندن میں استقبالیہ بھی دیا تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے آکسفورڈ میں، ابھی 4-5 سال پہلے۔ اس کا موضوع یہ تھا، میں علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء اعظام سے کان میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی کی۔ اب موضوع اس کا یہ تھا کہ یورپین لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں، یورپین لوگ کیوں، کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں۔ اس تحقیق کے لیے اس نے 10 سال کا دائرہ کھینچا، یورپ کو فوکس کیا، امریکہ نہیں ہے اس پہ، یورپ۔ 2 نقطے اٹھائے اس نے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں گزشتہ 10 سال کے دوران، یورپ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے۔ یہ 2 اس کے نکات تھے۔ مقالہ لکھا اس نے، چھپ گیا۔ اگر کوئی صاحب ذوق آدمی برٹ کے نام سے نیٹ پہ جائیں گے تو اس کو برٹ بھی مل جائے گا، مقالہ بھی مل جائے گا۔ یحییٰ بٹ، یہ مشہور انگریز فیملی ہے۔ اس کا والد جان برٹ بی بی سی کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہے، اب بھی زندہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے، ریٹائر ہو گیا لیکن زندہ ہے۔ اس کا بیٹا ہے، یہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے محنت کی۔ اس نے اس موضوع پہ تحقیق کی، مقالہ لکھا کہ یورپ میں کس تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کا مقالہ آج 5 سال پہلے کی بات ہے، چھپ گیا ہے۔ اس کی تحقیق کے مطابق آج سے 5 سال پہلے سے پہلے 10 سال، اس دوران کوئی 10,000 کے قریب یورپ کے مسلمان ہوئے۔ اور کیوں ہوئے؟ 80% کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہے، کسی وجہ سے قرآن پاک تک رسائی ہو گئی اور قرآن پاک سٹڈی کیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ میں آکسفورڈ کی ریسرچ بتا رہا ہوں۔
اس 10,000 میں سے 80% لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی طریقے سے صحیح ہو گئی، کوئی وجہ بن گئی، قرآن پاک سٹڈی کیا، قرآن پاک جب سٹڈی کیا ہے، سمجھا ہے، تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان میں سے 15-20 کی تو میری ملاقات بھی ہے، میں نے انٹرویو بھی کیے ہیں، پوچھا بھی ہے کیوں مسلمان ہوئے ہو بھائی، قرآن نے کیا کیا ہے، قرآن کی کون سی بات سے متاثر ہوئے ہو؟ تو میرا جی چاہتا ہے کہ 2-4 انٹرویوز کا خلاصہ آج آپ کو سنا دوں، کیا خیال ہے؟ قرآن کیسے ذریعہ بنا ہدایت کا؟ قرآن تو ہمیشہ سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کل بھی ہدایت کا ذریعہ تھا، آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، قیامت تک ہدایت کا ذریعہ رہے گا۔ قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک نے ابتدا میں 2 جملوں میں اپنا تعارف کرایا ہے اور 1 جملے میں اپنا ایجنڈا اور مقصد بتایا ہے۔ 2 جملوں میں تعارف کروایا ہے، 2 بھی نہیں، 1 ہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تعارف کروایا ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اپنا سبجیکٹ بتایا ھدی للمتقین، رہنمائی کے لیے ہے۔ قرآن پاک کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ قرآن پاک ھدی للناس ہے اور ھدی للمتقین ہے۔ خطاب اس کا الناس کو ہے، فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کا خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الناس، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین۔ نہ کس کو ہوتا ہے؟ متقین کو۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے کسی علاقے میں بجلی نہ ہو، درخواستیں دے کر سفارشیں ڈلوا کے بجلی منظور ہو جائے اور ٹرانسفارمر لگ جائے آ کے، وہ ٹرانسفارمر تو سارے علاقے کے لیے ہے، سب کے لیے مشترکہ ہے، لیکن بلب کس کا جلے گا؟ جس کا کنیکشن ہوگا۔ ٹرانسفارمر پورے علاقے کا ہے، کسی بات شخص کا ملک نہیں، نہ کسی برادری کا ہے، نہ کسی شخص کا ہے، نہ کسی ادارے کا ہے۔ ٹرانسفارمر کس کا ہے؟ سب کا۔ لیکن بلب کس کا جلے گا؟ اس کا کنیکشن ہے۔ 2 میل دور گھر کا کنیکشن ہے تو فریج بھی چلے گی، ساتھ والے گھر کا کنیکشن نہیں ہے تو 0 کا بلب بھی نہیں جلے گا۔ اپنے خطاب کے اعتبار سے قرآن پاک ہے ھدی للناس، اور نفع کے اعتبار سے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، رہنمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہدایت کا ذریعہ تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کے لیے تشریف لے جاتے تو قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن پاک ہی دعوت کا ذریعہ ہوتا تھا، قرآن پاک پڑھتے تھے، سناتے تھے۔ آج بھی قرآن پاک دعوت کا، ہدایت کا، رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں 2-3 واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے قریب 18-20 سے انٹرویو کیے ہیں، چھاپے بھی ہیں، میرا کام یہی ہے، لکھنا پڑھنا۔ برطانیہ کے ایک نو مسلم ہے، یوسف نام ہے، ایک یوسف اسلام وہ اور ہے، یہ یوسف اور ہے، انجینئر ہے، اپنا واقعہ سنا۔ انگریز تھا، اب بھی نسل تو اب بھی انگریز ہے، لیکن مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں قوم پرست انگریزوں میں سے تھا، قوم پرست انگریز جو دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، دوسرے رنگ والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، دوسرے مذہب والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ نیشنلسٹ انگریز انہیں کہتے ہیں، قوم پرست انگریز۔ دوسرے رنگ والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، دوسرے مذہب والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، یہ تو ان میں سے تھا۔ ایک دن بازار میں جا رہا تھا
بازار سے گزرتے ہوئے کتابوں کی ایک دکان کے پاس سے گزرا، ایک چھوٹی سی کتاب رکھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت سی تھی، تو مجھے اچھی لگی ڈیکوریشن پیس کے طور پر۔ میز پر چیزیں رکھتے ہیں نا ڈیکوریشن پیس، مجھے وہ کتاب اچھی لگی، خوبصورت لگی، لیکن کس حوالے سے کہ میز پہ پڑی ہوئی خوبصورت لگے گی۔ میں نے وہ کتاب خرید لی، مجھے نہیں پتا کون سی زبان ہے، کون سی کتاب ہے، مجھے تو ڈیکوریشن پیس اچھا لگا وہ، کہ اس کو میز پہ رکھوں گا تو خوبصورت لگے گی، میں نے لا کے رکھ دی۔ 2-4 دن کے بعد میرا کوئی دوست آیا، اس نے کہا یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے، ڈیکوریشن کے طور پہ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ڈیکوریشن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے، قرآن رکھا ہوا تم نے۔ اوہ، میں تو نفرت کرنے والے لوگوں میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں چونکا، میں نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا؟ کہتے میرا خیال ہوا کہ میں اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دوں۔ پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ یار چھوڑو، خوبصورت لگتی ہے، کتاب ہے، کون سا کسی نے پڑھنا ہے، میز پہ پڑی ہوئی خوبصورت لگتی ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا یہ قرآن ہے، ایک اچھی خوبصورت چیز دیکھ رکھی ہوئی تھی۔ خیر کچھ دن گزرتے گئے۔ اب ایک جملہ میں درمیان میں کہوں گا۔ قرآن پاک پر ایک آدمی کی روزانہ نظر پڑتی رہے تو قرآن پاک اپنا کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ قرآن اپنا کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں 8-10 دن کے بعد مجھے خیال ہے یار اس کو پتہ تو کرنا چاہیے ہے کیا یہ، اس پہ ذرا کوئی ترجمہ تلاش کرنا چاہیے اس کو۔ میں نے تلاش کیا، مجھے ترجمہ مل گیا، ٹرانسلیشن مل گئی، عبداللہ یوسف علی کا مشہور ترجمہ ہے، وہ آ کے میں نے ساتھ رکھا۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہے کیا، یہ تو آدمی کا تجسس ہوتا ہے نا، مخالف کی چیز بھی آدمی پڑھتا تو ہے نا، کیا کہا ہے اسے۔ تو میں نے کبھی موقع ملا آدھا ورقہ پڑھ لیا، کبھی 1 صفحہ پڑھ لیا، کبھی 4 سطریں پڑھ لی، موقع بموقع۔ کہتا 1.5 مہینہ گزرا ہوگا، اندر سے آواز آئی یا جو پڑھا ہے یہ ہے کیا، اتنا کچھ بھی پڑھا ہے۔ دل کے اندر سے ایک آواز آئی گا یہ پتہ تو کرو ہے، سوچو تو صحیح ہے کیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ نیچر جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ یہی ہے، جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، وہ یہی ہے جو قرآن پاک بیان کر۔ میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اب لوگوں میں قرآن بانٹتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، قرآن تقسیم کرتا ہوں اور دین کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن پاک کو چند دن دیکھنے، قرآن پاک تو بڑی وفادار چیز ہے، اس کے ساتھ کو لائن سیدھی کر کے دیکھے سے یہ کہا، کوئی اس کے ساتھ لائن سیدھی کر کے ذرا دیکھے تو صحیح قرآن پاک کرتا کیا ہے۔ ہماری لائنیں سیدھی نہیں ہو رہی، ہماری لائنیں سیدھی نہیں ہو رہی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے، زندگی فرانس میں گزار دی۔ ڈاکٹر وہ میڈیکل کے نہیں تھے، ڈاکٹر وہ علمی تھے، انہوں نے حدیث پہ ڈاکٹریٹ کی تھی جرمن میں، حدیث رسول بین الاقوامی سطح پر چوٹی کے ماہرین میں سے، مستشرقین کے مقابلے میں حدیث رسول کی حجیت پر جتنا کام اس نے کیا ہے شاید اس لیول پہ کسی اور نے کیا۔ زندگی ساری گزار دی پیرس میں، شادی نہیں کی، فرانسیسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے۔ دین کی دعوت دیتے تھے، مسلمان ہوتے تھے لوگ۔ ان کی وفات کے بعد
ان کے جب کاغذات سے بیٹھے گئے، بڑے محقق تھے، مصنف تھے، بڑے مقالات لکھتے تھے، عالمی سطح کے، انٹرنیشنل سطح کے محققین میں سے تھے. ان کے کاغذات جب جمع کیے گئے، اعداد و شمار جمع کیے گئے، تو حضرت ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم مغفور نے لکھا ہے کہ کاغذات سے پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ پر پیرس میں بیٹھے ہوئے 30 سال کے دوران 35 سال کے دوران مسلمان ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ. اور کام ہے ہی نہیں. دین پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے. فرانسیسی زبان کے ماہر تھے. کہتے ہیں ان کے کاغذات کو جب جمع کر کے ان کے سارا حساب کتاب جمع پتہ چلا کہ اس شخص کے ہاتھ پر 30,000 فرانسیسیوں نے اسلام قبول کیا. ایک واقعہ ان کا ذکر کر. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، پیرس کے تھے، فرانسیسی تھے، بڑے معروف آدمی تھے. میرے پاس آئے، کہتے جی میں آپ سے اس لیے آیا ہوں، مجھے تھوڑا اسلام سمجھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہ ٹھیک ہے. میں نے پوچھا وجہ، اسلام قبول کرنے کی وجہ. اور یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کیوں قبول کر رہا ہے. فرانس کا معروف آدمی تھا. کہنے کا بات یہ ہے کہ میں فرانس کا چوٹی کا میوزک ماسٹر ہوں، موسیقی کار، گویہ. پنجابی میں گویہ کہتے ہیں اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میوزک ماسٹر. میوزک ماسٹر ہوں. کہتے ہیں میری بڑی سی ڈی چلتی ہیں، بڑا کچھ جو کیسٹیں ویسٹیں چلتی ہیں. فرانس کے چوٹی کے میوزک ماسٹر میں سے، بہت اچھا گلوکار ہوں. کہتے ایک دن میں ایک عرب سفارت خانے کا کوئی پروگرام تھا، تقریب تھی. بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ مجھے بھی بلایا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کی زبان بول رہا ہوں، میں مجھ پہ فتویٰ لگا دینا، ان کی زبان بول رہا ہوں. کہتے ہیں میں دیکھے ایک صاحب بیٹھے گا رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک صاحب ایک کونے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گا رہے ہیں. کچھ لوگ گرد بیٹھے جھوم رہے ہیں. کیونکہ میرا موضوع تھا، میں قریب چلا گیا، کیا گا رہا ہے یہ؟ کہتے میں ساتھ جا کے، مجھے آواز تو بڑی مانوس لگی، بڑا مزہ آیا، سکون محسوس ہوا، لیکن کیا ہے مجھے نہیں پتا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا، سنتا رہا. فارغ ہوئے تو میوزک ماسٹر کو میں نے پوچھا، قاری صاحب کو، یہ کون سا میوزک، وہ قرات میں پڑھ رہے تھے نا، کون سا میوزک ہے؟ فرینچ ہے، جرمن ہے، یہ انگلش ہے، چائنیز ہے، کون سے میوزک پہ تم یہ گا رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں تو کسی میوزک پہ نہیں گا رہا تھا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا میں. اچھا، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی. میں نے ان سے پوچھا یار اس قسم کی مجلسیں اور اس میوزک کی مجلسیں اور لگتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. مجھے بتایا کرو یار. ایک مجلس میں 2 بج جا کے بیٹھتا اور میں اپنی میوزک پہ اسٹڈی کر کے جاتا کہ آج میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ میوزک کون سا ہے. میوزک کی کئی قسمیں ہیں، بیروی ہے، کوئی دیپک ہے، کوئی پتیا ہے. کون سا میوزک ہے یہ؟ میں اسٹڈی کر کے جاتا، تیاری کر کے جاتا یہ دیکھنے کے لیے. اور آج میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا میوزک ہے یہ. چائنا کا ہے، رشیا کا ہے، انگریزی ہے، جرمن ہے، کون سا ہے یہ؟ لیکن میں فیصلہ نہیں کرتا. آواز اچھی لگے، دل کو مانوس ہو، دل تسلی ہو، سننے کو جی چاہے، لیکن میں ساری اسٹڈی کر کے باوجود یہ چیک نہیں کر، یہ نہیں فیصلہ کر سکا کہ میوزک کون سا ہے. ایک دن میں نے پکڑ لیا میوزک ماسٹر. میں نے کہا میں تو ناکام ہو گیا ہوں، تم بتاؤ یہ کون سا میوزک ہے. تو کسی لہجے میں پڑھ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا میوزک نہیں ہے یار، یہ قرات ہے. یہ کیا ہے؟ قرات ہے. اللہ کا کلام پڑھتا ہوں.
کلام بھی الہامی ہے، لہجہ بھی الہامی ہے، قرأت کا انداز بھی کیا ہے؟ الہامی ہے، اور قرآن تو الہامی ہے ہی۔ کہتے میں کچھ دن سوچتا رہا، یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لہجہ اور طرز یہ تو الہامی ہے، میں دنیا کی ساری میوزک سٹڈی کر کے ایک فیصلہ نہیں کری، کسی کے ساتھ بیچ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے دل سے مان لیا تھا کہ یہ لہجہ کیا ہے؟ الہامی۔ رات غور کرتے کرتے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اگر لہجہ الہامی ہے تو پھر قرآن بھی الہامی ہے۔ یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان۔ اب وہ قاری صاحب، اب تو قاری صاحب ہے نا، وہ پہلے میوزک ماسٹر تھا، اب فرانس کی مجلسوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا کلام سناتا ہے۔ قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کا مفہوم بھی، قرآن پاک کا معنی بھی، قرآن پاک کی قرأت بھی۔ ایک واقعہ، میں نے یہی حیثیت 2-3 واقعہ عرض کروں گا بس حاضری کے لیے۔ ایک صاحب سے میں نے خود انٹرویو کیا، مورس عبداللہ، برطانیہ کے ہیں، بڑا دلچسپ انٹرویو ہے، میں نے خود انٹرویو کیا، چھپا ہے وہ۔ برطانیہ کے نیو کاسل کے رہنے والے انجینئر تھے، انجینئرنگ کی۔ ان کے ہاں قانون ہوتا ہے کہ جو انجینئر یا ڈاکٹر یا اس کو کسی بیرونی ملک میں 2 سال سروس کرنی پڑتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سال لگانا پڑتا ہے، ان کے ہاں سروس کرنی پڑتی ہے، 2 سال سروس کرنی پڑتی ہے ان کو۔ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی قاہرہ، تھا یہ انگریز، نیو کاسل کا انجینئر تھا، ڈیوٹی کہاں لگ گئی؟ قاہرہ میں، عرب کا تہذیبی مرکز ہے وہ۔ اب میرے دل میں کہ میں انگریز ہوں یار، یہ برتری، قومی برتری تو ذہن میں آپ کو پتا جس کے دماغ میں سما جائے کیا ہوتا ہے۔ وہاں مسلمان انجینئروں سے میرا واسطہ رہے روز، میں ان کو مزاق کیا کرتا، طنز کرتا تھا، تانے دیتا تھا، میں نے پنجابی میں نہیں پڑھتا تھا۔ میں ان سے کہتا یار تم بھی کوئی انجینئر ہو یار، چھوڑو، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تم سے ابھی تک قاہرہ کا سیوریج سسٹم نہیں سیٹ ہوا، تم سے قاہرہ کی نالیاں سیٹ نہیں ہو رہی، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہم مریخ پہ جا رہے ہیں، ہم خلا میں پھر رہے ہیں، تم ابھی تک نالیوں میں پڑے ہوئے ہو، یہ نالی کیسے بنانی ہے، یہ نالی کیسے بنانی ہے، یہ پائپ کیسے ڈالنا ہے، اس میں پھنسے ہوئے۔ یہ میں نے تانے دیا کرتا تھا اس کو، جو بھی شام کو بیٹھتے چائے پر تو 5-7 انجینئر، تو میں اس لہجے میں یار چھوڑو یار تم کیا ہو، چھوڑو۔ ایک انجینئر تھا مسلمان، فہمی نام بتایا اس نے، مصری تھا، عرب تھا، انجینئر تھا۔ ایک دن تنگ آ کر، آخر آدمی تنگ پڑ جاتا ہے نا، روز جو تانے ملے ہیں، ایک دن تنگ آ کر کہا یار کیا روز تم نے مصیبت ڈالی ہوتی ہے، کون سے چاند کی بات کر رہے ہو، کس جانے کی بات کر رہے ہو، پہ گئے ہو نا، چاند پہ جانے کی بات تو قرآن نہیں بتائی ہے، قرآن چاند پہ جانے کی بات سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ قرآن نے کی۔ میں چونکا، یہ مورس عبداللہ کہتے ہیں، میں چونکا، یار قرآن میں چاند پہ جانے کی بات 1400 سال پہلے۔ مجھے تھوڑی بریک لگی، میں نے کہا اگر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا تو پھر قرآن بار کوئی چیز ہے صحیح۔ یہ میرا پہلا تاثر تھا۔ میں نے اس سے تقاضا کیا یار کوئی حوالہ بتاؤ کچھ، اس نے کہا بتاؤں گا۔ کہتا ہے بندہ بڑا سیانہ تھا، اس نے مجھے کوئی آیت پڑھ کر نہیں سنا دی، وہ مجھے پکا کرتا رہا، بتاؤں گا یار، اگلے ہفتے بتاؤں گا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ میں جب اچھا پکا کر کے یہ کہتا آؤ یار، بازار لے گیا، قرآن پاک کا ترجمہ، انگلش ترجمہ ٹرسٹ نے خریدا، پکتال کا ترجمہ تھا،
مجھے کہا خریدو، تم خود خریدو، مفت کی کتاب پڑھتا کو نہیں ہے۔ یعنی کیا خیال ہے؟ علماء کرام سے پوچھ رہا ہوں، مفت کی کتاب کو پڑھتا ہے؟ خریدو، میرے پیسے خرچ کروائے، کتاب خریدی، اس کو اسٹڈی کرو، نہیں ملے گا پھر میں بتاؤں گا۔ کہتا بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس بہانے اس نے مجھ سے قرآن اسٹڈی کروایا۔ حکمت ہوتی ہے نا، سیدھا ہی ٹھوک دیا بات لا کے۔ کہتے دیکھو یار، کچھ دن دیکھو، تلاش کرو، اگر تمہیں نہیں ملے گا نا میں بتا دوں گا۔ میں قرآن لے آیا۔ اب میں اپنے موضوع پہ مجھے پتہ کروں یار، جہاں جہاں مجھے اندازہ ہو۔ کہتا کوئی 25-30 صفحے دیکھے ہوں گے، کہیں ادھورے، کہیں صفحہ، کہیں 2 صفحے، مختلف مقامات سے 25-30 صفحے دیکھے ہوں گے کہ میرے اندر سے آواز آئی، دل نے کہا یار چھوڑو باقی باتیں چھوڑو، یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی جتنی باتیں پڑھی ہیں یہ صحیح ہے یا غلط، یہ بتاؤ۔ میں نے کہا یار باتیں تو ٹھیک کرتا ہے، یہ کتاب اگرچہ مسلمانوں کی ہے لیکن باتیں تو ٹھیک کرتا ہے، انسانی فطرت کی رہنمائی اور نمائندگی تو ٹھیک کرتا ہے۔ کہتے میں فیصلہ کر لیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار حوالہ بتاتے ہو یا نہیں بتاتے، کل بتاتے ہو کہ سال بعد بتاتے ہو، کلمہ تو پڑھاؤ پہلے۔ حوالہ بھی پوچھ لوں گا، پہلے مجھے کلمہ تو پڑھاؤ۔ میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پھر میں نے کہا اب تو بتا دو قرآن پاک میں کہاں ہے چاند پر جانے کی بات، اب تو بتاؤ نا۔ اچھا دیکھیں، وہ فہمی کا استدلال جو علماء کرام سے عرض کر رہا ہوں، اپنا اپنا استدلال ہے بھائی۔ اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے استدلال کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ قرآن پاک کہتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہارے بس میں ہونا کہ زمین و آسمان کے مدار سے نکل سکو، نکل جاؤ۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے مدار سے نکل سکو تو کیا کرو؟ انفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے سلطنت تو میری ہی ہوگی۔ اگر تمہارے بس میں جاؤ یار، مزار کراس کرو، نکلو باہر، جہاں بھی جاؤ گے سلطان کس کا، سلطنت کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ اس سے استدلال کیا۔ اور یہ مورس عبداللہ، اس کا نام تھا مورس، کہتے میں خاندانی نام بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، میں نے عبداللہ ساتھ ملا کے مورس عبداللہ۔ اچھا اس کی ایک بات اور کہہ کے ایک اور بات عرض کروں گا پھر دعا کروں۔ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے وطن واپس آیا تو مجھے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ میں مسلمان مختلف گروہوں کے تھے، ایک ادھر کھینچے، ایک ادھر کھینچے، ایک ادھر کھینچے، ایک ادھر کھینچے، وہ کہیں ہمارے پاس آؤ، وہ کہ میں پریشان ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، یہ کہیں ہماری مسجد میں آؤ، کہ ہماری مسجد میں آؤ، یہ کرو۔ اور اس کا جملہ یہ تھا کہ اگر مجھے قرآن پاک نے براہ راست مسلمان نہ کیا ہوتا تو میں شاید واپس چلا جاتا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ اس نے کہا میں نے محمد صاحب کی ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صاحب کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی، میں نے اس حدیث پہ عمل کی۔ حضور کا ارشاد ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا
ایمان ہر قدم پہ خطرے میں ہوگا، اور ایمان وہ لوگ بچا سکیں گے، وہ آدمی بچا سکے گا جو 4 بکریاں لے کے کسی پہاڑی پہ چڑھ جائے گا، بکریاں چرا کے گزارا کرے گا، وہ ایمان بچا سکے گا۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ میں نے شہر چھوڑا، ملازمت چھوڑی، یعنی ایمان بچانا ہے۔ لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا نہیں یار، نیو کاسل چھوڑ کرو، اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں میں ڈنس کی جگہ، وہاں میں نے وہاں انٹرویو کیا اسے۔ پہاڑی پر میں نے بکریوں کا فارم بنایا ہوا ہے، میرے پاس 100-200 بکریاں ہیں، بکریاں پالتا ہوں، دودھ بیچتا ہوں، بکریوں کے بچے بیچتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اور آرام سے اپنی ایمان کو بچائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ قرآن پاک کا ذریعہ، قرآن پاک آج بھی کیا ہے؟ ایک واقعہ اور عرض کر کے اپنی بات سمجھتا ہوں۔ ہمارے نوجوان جب جاتے ہیں نا مغرب میں جاتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں جانے میں، اگر ایمان سلامت رہے تو واپسی پر کوئی نہ کوئی لے آتے ہیں۔ کیوں جی؟ واپسی پر کوئی نہ کوئی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے حوالہ کہ ایک نوجوان، میں بڑا ایمان افروز واقعہ وہ عرض کر کے میں پھر بات سمیٹوں گا اپنی۔ کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان جرمنی گیا، 2-3 سال رہا، واپسی پہ ایک خاتون کو لے آیا ساتھ۔ اب وہ اس کو مسلمان کرنا ہے اور اس سے شادی کرنی ہے۔ میرے پاس آ گئے، میں نے کہا آجو ٹھیک ہے دیکھ لیں۔ بچی تو خیر نہیں تھی، 35 سال کی عورت تھی، لیکن میرے لیے بچی تھی وہ۔ میں اس کو ترغیب دیتا رہا، زبان ترجمان تھا درمیان میں، کہ کلمہ پڑھ لیں۔ اچھا وہ اڑی ہوئی تھی کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گی، نکاح پڑھاؤ۔ 1 گھنٹہ میرا اس کا مناظرہ رہا۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو نا، کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھوں۔ نہیں، اس کا یہ مسئلہ جسے پتہ کیا ہوا تھا کتابیہ سے نکاح جائز ہے، مسئلہ معلوم کر کے آئی تھی۔ میں کتابیہ ہوں، نکاح اگر جائز ہے تو پڑھا دو، نہیں تو انکار کر دو۔ اب میرا سارا زور اس بات پہ کہ کلمہ پڑھے تو میں نکاح پڑھا دوں، وہ کہے نہیں نکاح پڑھاؤ، کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ یہ ہمارا 1.5 گھنٹہ لگ گیا، نہیں آ رہی اس بات۔ یہ میں نے تسلی کر لی کہ ہے کتابیہ، کیتھولک تھی، بائبل پہ، خدا پہ، آخرت پہ یقین رکھتی تھی، یعنی معروف معنوں میں کتابیت تھی، اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1.5 گھنٹہ کے تکرار کے بعد میں ہار گیا۔ میں کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں، نکاح پڑھایا، ایجاب قبول کروایا، جو بھی کرنا تھا، پھر دعا کی، مٹھائی کھائی، چائے وائے پی، سب کام میں دعا کر کے فارغ ہو گئے۔ اب وہ پوچھتی ہے کہ میرا نکاح ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں اس کی بیوی ہوں؟ کہ یہ میرا خاوند ہے؟ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب مجھے کیا کرو؟ کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ 2 گھنٹے سے میں دماغ کھپا رہا ہوں، تو نہیں پڑھ رہی تھی کلمہ، اب کیا ہوا ہے؟ سچی بات اس کی بات سن کر میں بھی رونے لگ گیا۔ میں نے کہا یار، کہتی ہے میں اپنے گھر سے فیصلہ کر کے آئی تھی کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے قرآن سٹڈی کیا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں نے قرآن پاک سٹڈی کیا ہے، میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، میں قرآن پاک جانتی ہوں۔ گھر سے فیصلہ کر کے آئی تھی کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی فیصلہ کر کے آئی تھی کہ شادی کے لیے نہیں پڑھنا۔ میں ذاتی واقعات کر رہا ہوں۔ یہ میں طے کر کے آئی تھی کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے اس نوجوان سے، مجھے اس سے محبت ہے، اور میں نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی طے کر کے آئی تھی کہ شادی کے لیے کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ کلمے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو کلمہ پڑھا، سچی بات ہے میں اپنی خوشی بیان نہیں، اب بھی بیان نہیں کر پا رہا اپنی خوشی۔
میں نے اس لڑکی سے کہا بیٹا تم ایک معصوم شخصیت ہو، اس وقت تم ہمارے لیے دعا کرو اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ میں نے مجلس کی دعا اس سے کروانی چاہیے تھی نہیں کروانی چاہیے تھی؟ یہ میں قرآن پاک، یہ مدارس قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں۔ مدارس کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پاک، حدیث سنت فقہ، قرآن پاک کی تشریح ہے، اصل قرآن پاک ہے۔ حدیث کس کی تشریح ہے؟ سنت کس کی تشریح ہے؟ فقہ کس کی تشریح ہے؟ اصل کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک آج بھی دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے، آج بھی ہدی للناس ہے۔ بس اتنی بات میں اپنے طلباء اور علماء سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اس پہ رول کیا ہے۔ کیا ہم دنیا تک قرآن پاک کو ایک رہنما کے طور پر، ایک ہادی کے طور پر، ہدایت کے سرچشمے کے طور پر دنیا تک پہنچانے میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ بس میرا اور آپ کا سوچنے کا مقام یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان مدارس کو اللہ کریم ترقیات برکات نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو ہمیشہ دین کی اور دین قرآن پاک کی اور علم کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔